الحمد للہ حمد الشاکرین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین امام المتقین قائد الغر المحجلین سیدنا و مولانا محمد المبعوث رحمۃ للعالمین وعلى آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ الراشدین المہدیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ صدق اللہ مولانا العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم نور قلوبنا بنور القرآن واشرح لنا صدورنا للاسلام وشرفنا بمحبت خیر الانام ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خطیب الانبیاء والمرسلین وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ قابل صد احترام علماء کرام، سادات کرام، مہمانان ذی وقار و ذی قدر، برادران اسلام، حاضرین و سامعین، اللہ رب العزت کا بے پناہ شکر ہے جس نے ہمیں آج اس روح پرور، ایمان افروز، نور نواز محفل میں حاضری کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ دعا ہے کہ خالق کائنات تمام حاضرین کو اجر عظیم عطا فرمائے، اس محفل کو ہمارے لیے بخشش اور مغفرت کا سامان بنائے، اس محفل کی برکتیں اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے۔ آج کی اس محفل میں میں آپ احباب کے سامنے شہزادہ گلگوں قبا امام علی مقام سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شان اس حوالے سے بیان کر رہا ہوں کہ آپ کا جو سب سے مشہور لقب ہے وہ ہے نواسۂ رسول، کہ آپ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے نواسے ہیں، اور آپ نے خود بھی اپنے خطبات میں سفر کربلا کے دوران کئی مواقع پہ فرمایا کہ لوگوں پہچانو میں کون ہوں، میں تمہارے رسول کا نواسا ہوں۔ یہ نواسۂ رسول کی نسبت اس وقت سمجھ آئے گی جب یہ پتہ ہو کہ رسول کسے کہتے ہیں، اور رسول کا نواسا ہونا یہ کتنی عظمت کی بات ہے۔ جو لفظ زیادہ استعمال ہوتا ہے عام طور پر پھر لوگوں کی اس کی طرف توجہ نہیں رہ جاتی۔ ہم یہ لفظ اکثر بولتے ہیں نواسۂ رسول، نواسۂ رسول، لیکن ہمیں پتہ نہیں یہ کتنا بڑا لقب ہے، اس کے اندر امام علی مقام کی شان کا کتنا بڑا سمندر چھپا ہوا ہے۔
تو لفظ رسول کے حوالے سے گفتگو شروع کر کے پھر نواسہ رسول کی شان بیان کروں گا۔ اللہ تعالی حق گوئی کی توفیق عطا فرمائے۔ رسول کا لغوی معنی ہے بھیجا ہوا، لغوی معنی جسے بھیجا جائے اسے رسول کہتے ہیں۔ بھیجا ہوا یہ معنی ہے رسول کا۔ رسول کا معنی کیا ہے؟ تو فوراً ذہن میں سوال آتا ہے کہ بھیجنے والا کون ہے؟ مرسل کون ہے؟ اللہ ہے۔ جسے بھیجا گیا وہ رسول ہے۔ یہ لفظ بتاتا ہے کہ جب کسی کو بھیجا جائے تو بھیجنے کے کچھ تقاضے ہیں۔ بعض لوگ توحید کو اس انداز میں بیان کرتے ہیں کہ رسول کی عظمت اور شان کا انکار کرنا تقاضائے توحید سمجھتے ہیں، یا رسول کے کمالات کا، خاص شانوں کا انکار کرنا وہ تقاضائے توحید سمجھتے ہیں۔ حالانکہ یہ دیکھیں کہ رسول خود نہیں آیا بلکہ اللہ کا بھیجا ہوا آیا ہے۔ دنیا کا قاعدہ ہے کہ جس آدمی کی قدر ہے ہماری نظر میں، جس کی محبت ہے ہمارے دل میں، اگر وہ خود نہ آئے، اپنے کسی نمائندے کو ہمارے پاس بھیجے تو ہم اس کے بھیجے ہوئے کی بھی قدر کرتے ہیں، اور جس کی عزت نہیں ہماری نظر میں اس کے بھیجے ہوئے کی بھی ہم عزت نہیں کرتے۔ اگر بھیجنے والے کی قدر ہے تو بھیجے ہوئے کی بھی قدر کرتے ہیں، اور اگر بھیجنے والے کی عزت ہماری نظر میں نہیں تو اس کے بھیجے ہوئے کی بھی ہم عزت نہیں کرتے۔ اب رسولوں کو بھیجنے والا کون ہے؟ وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ، فرمایا وہ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا ہے۔ رسولوں کو بھیجنے والا ہے اللہ۔ اب جس کے دل میں اللہ کا پیار ہے وہ اللہ کے رسول سے بھی پیار کرتا ہے۔ جس کی توحید پختہ ہے وہ رسالت کا بھی ادب کرتا ہے۔ جس کے دل میں اللہ کی جتنی قدر ہے وہ اتنی ہی اللہ کے رسول کی بھی قدر کرتا ہے۔ یہ دیکھو کہ یہ رسول کس کے ہیں، یہ کس کے بھیجے ہوئے ہیں، رسول کی نسبت کس کے ساتھ ہے۔ بیت اللہ کعبہ شریف عزت والا ہے یا نہیں؟ کیوں عزت والا ہے؟ بیت اللہ ہے۔ قرآن عزت والا ہے یا نہیں؟ کیوں عزت والا ہے؟ کہ کتاب اللہ ہے۔ اگر کتاب اللہ عزت والی ہے، بیت اللہ عزت والا ہے، تو کیا رسول اللہ عزت والے نہیں ہیں؟ ان کی نسبت بھی تو اللہ کے ساتھ۔ بیت اللہ اللہ کا گھر، حالانکہ اللہ گھروں سے پاک ہے۔ کتاب اللہ اللہ کی کتاب، اور رسول اللہ اللہ کے رسول۔ اس لیے رسول کی نسبت چونکہ اللہ کے ساتھ ہے کہ اللہ انہیں بھیجنے والا ہے۔ جس کے دل میں اللہ کا پیار ہے وہ اللہ کے رسول سے بھی پیار کرتا ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ توحید کا یہ تقاضا ہے کہ رسول کی عظمتوں کا انکار کیا جائے۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے اور دعوت ہے کہ بخدا خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مکر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں سو وہاں نہیں۔ یہ تو لغوی معنی ہے توحید، رسالت کا، رسول کا لغوی معنی بھیجا ہوا، جس کی میں نے تشریح کی اور ایک نقطہ آپ کے سامنے بیان کیا۔ اب آئیں دیکھیں اصطلاحی معنی کیا ہے۔ اصطلاح میں رسول کسے کہتے ہیں؟ ہوا انسان بعث اللہ الی الخلق لتبلیغ احکامہ۔ رسول وہ انسان ہے جنہیں اللہ اپنے احکام پہنچانے کے لیے بھیجتا ہے۔ یہ علماء اصطلاح نے تعریف کی ہے رسول کی، ہوا انسان بعث اللہ الی الخلق لتبلیغ احکامہ۔ اب دنیا کا قاعدہ ہے
کسی کو کوئی منصب دینا ہو، عہدہ دینا ہو، تو پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ جو عہدہ اسے دے رہے ہیں وہ اس کے تقاضے بھی پورے کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا۔ ایک آدمی نے کوئی کتاب نہیں پڑھی، الف با تا سا لکھنا وہ نہیں جانتا، کیا آپ اسے کالج میں ایم اے کا استاد لگا دیں گے؟ اس نے آج تک کوئی کتاب نہیں پڑھی۔ جو خود نہیں پڑھا ہوا کیا وہ ایم اے کی کلاس کو، ماسٹر کلاس کو پڑھا سکتا ہے؟ اور اگر آپ اسے استاد بنا بھی دیں تو طالب علم کہیں گے تجھے استاد کس نے بنایا ہے، تجھے تو کتابوں کے نام بھی نہیں پتا۔ ایک آدمی نے قانون کی کوئی ڈگری نہیں پاس کی، قانون پڑھنے کی کوئی سند اس کے پاس نہیں، بار ایٹ لا نہیں، وہ قانون کو جانتا ہی نہیں، کیا آپ اسے عدالت کی کرسی پہ جج بنا کے بٹھائیں گے؟ اگر آپ اسے جج بنا بھی دیں تو وہ انصاف نہیں کرے گا، ظلم کرے گا، کیونکہ اسے قانون کا پتہ ہی نہیں، دفعات کا پتہ ہی نہیں، جرموں پر کون سی سزائیں لگتی ہیں اس کو پتہ ہی نہیں۔ ایک جاہل آدمی جس نے ڈاکٹری کا کوئی کورس نہیں پاس کیا، بالکل جاہل ہے بیماریوں سے، تشخیص سے اور علاج سے، کیا آپ اسے کلینک کھولنے کی اجازت دیں گے؟ حکومت کی طرف سے اجازت نہیں کہ جو ایم بی بی ایس نہیں وہ کلینک نہیں کھول سکتا اپنی، اور اگر وہ کھول لے، آج تک اس نے کوئی کتاب نہیں پڑھی ڈاکٹری کی، اگر وہ کلینک کھول لے تو لوگوں پر ظلم کرے گا، اس لیے کہ نہ تو وہ بیماری صحیح چیک کر سکتا ہے، نہ وہ دوائی ٹھیک دے سکتا ہے، گویا وہ انسانیت پہ ظلم کر رہا ہے۔ اب دنیا کا اصول اور قاعدہ یہ ہے کہ کسی کو کسی کرسی پہ بٹھائیں تو پہلے ہم دیکھتے ہیں اس مسند کے تقاضے کیا ہیں، کسی کو عہدہ دیں تو پہلے دیکھتے ہیں کیا یہ اس عہدے کے تقاضے پورے کر سکتا ہے۔ ان پڑھ آدمی کو استاد نہیں بناتے، جاہل کو جج نہیں بنا سکتے، کسی ان پڑھ کو ڈاکٹر بنا کے اسپتال میں نہیں بٹھاتے۔ دنیا کے تقاضے تو یہ ہیں کہ عہدہ دینے سے پہلے مطلوبہ قابلیت اور صلاحیت دیکھی جاتی ہے، جس میں قابلیت اور صلاحیت نہیں وہ مسند پر نہیں بیٹھ سکتا۔ ایمان سے بتائیں، اللہ جنہیں رسالت کی کرسی پہ بٹھاتا ہے کوئی شانیں دے کے بٹھاتا ہے یا یوں ہی بٹھا دیتا ہے؟ اللہ جنہیں دنیا میں رسول بنا کے بھیجتا ہے کیا انہیں کوئی صلاحیت دے کے بھیجتا ہے یا خالی ہاتھ ہی بھیج دیتا ہے؟ یا رسالت کی مسند کے لیے کسی قابلیت کی ضرورت نہیں؟ پتہ ہے رسالت کتنا اونچا منصب ہے؟ بندوں کو رب سے ملانا چھوٹی ڈیوٹی ہے، چھوٹا منصب ہے۔ کتنا بڑا منصب ہے بندوں کو رب سے ملانا، بندوں اور رب کے درمیان رابطہ۔ رسول بیٹھے ہیں مسجد نبوی میں، صحابہ کے مجمع میں، پر یہ نہ سمجھنا کہ صحابہ میں ہی بیٹھے ہوئے ہیں یا اہل بیت میں ہی بیٹھے ہوئے ہیں، رسول کا وجود ان کے ساتھ ہے، رسول کا دل اللہ کے ساتھ ہے، کہ ادھر سے وحی آتی ہے تو وصول کر رہے ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے کیا خوب لکھا ہے، ادھر اللہ سے واصل، ادھر مخلوق میں شامل، خواص اس برزخ کبریٰ کو ہے حرف مشدد کا۔ رسول رابطہ ہے اللہ اور بندوں کے درمیان، تو بندوں کو رب سے ملانا یہ کوئی معمولی منصب نہیں ہے۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے، قرآن اور حدیث سے یہ بات ثابت ہے، اللہ جنہیں رسول بنا کے بھیجتا ہے انہیں بڑی شانیں دے کے بھیجتا ہے، انہیں بڑے کمالات دے کے بھیجتا ہے، انہیں ایسے اوصاف دے کے بھیجتا ہے کہ وہ رسالت کے منصب کو اعلیٰ طریقے سے ادا کر سکتے ہیں۔ اللہ رسولوں کو خالی ہاتھ بھیجتا نہیں، بلکہ رسولوں کو بڑی شانیں دے کے بھیجتا ہے۔ اب کیا شانیں دے کے بھیجتا ہے؟ ایک شان یہ ہے، اللہ نے جتنے رسول بھیجے ہیں سارے سونے بنا کے بھیجے ہیں۔ ولی بننے کے لیے سونا ہونا شرط نہیں، ولی کالا بھی ہو سکتا ہے۔ یہ علامہ بدر الدین عینی نے لکھا ہے عمدۃ القاری میں، ولی کوجا بھی ہو سکتا ہے۔ ولی بننے کے لیے خوبصورت ہونا شرط نہیں، پر اللہ جسے نبی بنا کے بھیجتا ہے اسے سونا بھی بنا کے بھیجتا ہے۔
اللہ جسے رسول بنا کے بھیجتا ہے اسے خوبصورت بنا کے بھیجتا ہے۔ ہر نبی خوبصورت ہے۔ جب ہر نبی خوبصورت ہے تو جو نبیوں کا سردار ہے وہ حسینوں کا سردار ہوگا یا نہیں ہوگا؟ دوسری صفت، اللہ ہر نبی کو عیب سے پاک بناتا ہے۔ کسی نبی میں عیب نہیں، کسی نبی میں عیب نہیں، اس لیے کہ عیب سے نفرت ہوتی ہے۔ اگر نبی کے وجود میں عیب ہو تو امتی عیب سے نفرت کرے گا، نبی سے ہی نفرت ہو جائے گی، اور جب نبی سے نفرت ہو جائے تو کلمہ ہی ختم ہو جائے گا، کیونکہ ایمان تو نبی کی محبت کا نام ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے کسی نبی میں ظاہری باطنی عیب نہیں رکھا، سارے نبی عیبوں سے پاک ہیں، تو جو نبیوں کے سردار ہیں وہ بھی عیبوں سے پاک ہیں یا نہیں؟ حضور ہر عیب سے، ہمارے کہنے کے محتاج نہیں، وہ ویسے ہی پاک ہے، لیکن اگر کہہ دیں گے تو اپنی بخشش کا سامان بن جائے گا۔ حضور ہر عیب سے۔ قرآن مجید میں ایک سورت ہے طٰہٰ، یہ پتہ ہے طٰہٰ کا معنی کیا ہے؟ علامہ محمود آلوسی نے لکھا ہے طا سے مراد ہے طہارت اور ہا سے مراد ہے ہدایت۔ اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا حضور کو، طٰہٰ یا طاہرا من الذنوب وَيَا هَادِيَ الْخَلْقِ إِلَىٰ عَلَّامِ الْغُیوب، اے گناہوں سے پاک پیغمبر اور اے لوگوں کو رب کے دروازے تک پہنچانے والے پیغمبر۔ تو حضور ہر عیب سے۔ حضور کی بارگاہ میں ایک صحابی کھڑے ہوتے ہیں اور نعت پڑھتے ہیں، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَكَّتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں، یہی پھول خار سے دور ہے، یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں۔ یہ گمان بھی نہ کرنا کہ حضور کی ذات میں عیب ہو سکتا ہے۔ اللہ نے جب ہر نبی کو عیب سے پاک بنایا ہے تو جس کے سر پہ ختم نبوت کا تاج رکھا ہے، جو دین کو مکمل کرنے آئے ہیں اور جو نبیوں کے سردار بن کے آئے ہیں، ان کے وجود میں کس طرح عیب ہو سکتا ہے؟ دو صفتیں ہو گئیں، ہر نبی خوبصورت، ہر نبی عیب سے پاک، ہر نبی کو اللہ معجزے دے کے بھیجتا ہے، کسی کو 1، کسی کو 2، کسی کو 3، کسی کو 5، کسی کو 7، کسی کو 9، ہر نبی کو اللہ نے معجزے دے کے بھیجا ہے، اور اپنے محبوب کو بھیجا ہے تو معجزے دے کے بھی بھیجا ہے اور سراپا معجزہ بنا کے بھی بھیجا ہے، پورا وجود ہی معجزہ ہے۔ چوتھی صفت، اللہ نبیوں کو علم دے کے بیچتا ہے۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 15، یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما تخفون من الکتاب ویعفو عن کثیر قد جاءکم من اللہ نور وکتاب مبین۔ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا، بڑی خوبصورت ترکیب ہے قرآن مجید کی۔ کبھی قرآن سمجھنے کا شوق پیدا کریں تو قرآن اپنے اندر بڑا لطف رکھتا ہے۔ اللہ نے فرمایا جاءکم رسولنا، آیا تمہارے پاس رسول ہمارا۔ کم اور نا یہ دو لفظ آئے ہیں، دو ضمیریں ہیں، اور کس ترتیب سے؟ جاءکم رسولنا، آیا تمہارے پاس رسول، آیا تمہارے پاس ہے پر ہے ہمارا۔ کیا شان ہے اس محبوب کی جسے ہم کہتے ہیں ہمارا ہے، وہ کہتا ہے ہمارا ہے۔ ہم کہتے ہیں سب سے اولا و اعلی، سارے نہیں بولے، سب سے اولا و اعلی ہم کہتے ہیں ہمارا ہے، اور رب قرآن میں فرما رہے سورہ مائدہ آیت نمبر 15، قد جاءکم رسولنا، آیا تمہارے پاس ہے پر ہے ہمارا۔ خواجہ غلام فرید سے پوچھا بابا جی آپ فیصلہ تو کریں،
یہ ہے کس کا؟ خواجہ غلام فرید فرماتے ہیں کوٹھے تے چڑھ ویخ فریدا گھر گھر لگی اگ میں سمجھائی کہ میں ہی مٹھا اے تے مٹھیا سارا جگ۔ کیا شان ہے اس محبوب کی کہ خالق کہتا ہے ہمارے ہیں، مخلوق کہتی ہے ہمارے ہیں۔ بریلی کے تاجدار نے کہا عرش پہ تازہ چھیڑ چھاڑ، فرش پہ طرفہ دھوم دھام، کان جگر لگائیے تیری ہی داستان ہے۔ یا رسول اللہ مخلوق بھی آپ کی عاشق ہے اور خالق بھی آپ سے محبت کر رہا ہے۔ فرمایا جاءکم رسولنا یبین لکم کثیرا مما تخفون من الکتاب، علم بیان کیا، تم چھپاتے تھے، نبی بیان کرتا ہے۔ کتاب میں سے جو کچھ تم چھپاتے تھے نبی اسے، لوگ چھپائیں نبی بیان کرے، غیب کا علم رکھتا ہے یا نہیں رکھتا؟ یہودی تورات سے ورق پھاڑ کے نا، یہ اس دور کی بات ہے جب چھپی ہوئی کتابیں نہیں تھی، کسی کسی کے پاس کتاب ہوتی تھی، اور جس کے پاس وہ لکھی ہوئی کتاب ہوتی تھی لوگ جا کے اس کے گھر پڑھتے تھے۔ تو جن یہودیوں نے دیکھا صفوں پہ حضور کی شانیں لکھی ہوئی ہیں، وہ صفے انہوں نے پھاڑے، کچی دیواریں تھی، دیوار کے اندر صفہ رکھ کے اوپر مٹی کا لیپ کر دیا، صفہ چھپا ہوا ہے دیوار کے اندر، اور یہودی آ جاتا ہے حضور کی محفل میں، اپنے نبی ہونے کی کوئی دلیل دے۔ حضور فرماتے ہیں جو صفحہ تو کتاب کا پھاڑ کے دیوار کے اندر چھپا کے آیا ہے اس کی عبارت نہ پڑھ کے سنا دو۔ علامہ جلال الدین سیوطی نے لکھی ہے حضور کی یہ شان۔ سورہ مائدہ اس آیت مبارکہ کو پڑھ کے دیکھیں مفسرین نے کیا لکھا ہے۔ یہودی دیوار کے اندر صفحہ چھپا کے آیا ہے، کچی دیوار ہے، مٹی کا لیپ اوپر کر دیا ہے تاکہ کسی کی نظر ہی نہ پڑے، اور حضور اس صفحے کی عبارت پڑھ کے مسجد نبوی میں سنا رہے ہیں جو دیوار کے اندر چھپا ہوا صفحہ ہے۔ قرآن کہتا ہے یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب۔ چند شانیں میں نے بیان کی۔ اللہ نے نبیوں کو حسن دیا، عیب سے پاک بنایا، نبیوں کو معجزے دیے، نبیوں کو علم دیا۔ گویا اللہ تعالیٰ نے جب اپنا پیغام پہنچایا ہے نا تو پیغام پہنچانے کے لیے اہتمام کیا ہے، پیغام پہنچانے کے لیے خاص اہتمام کیا ہے، پیغام پہنچانے کے لیے۔ اللہ کا پیغام امانت ہے، تو دیکھیں رسول کتنا امانت دار ہے۔ ہجرت کی رات حضرت علی کی جان کو خطرے میں ڈالا ہے، پر کافروں کی امانتوں کو خطرے میں نہیں ڈالا۔ امانتیں کن کی تھیں؟ کافروں کی۔ فرمایا علی میری امانتیں لے کے اپنے میرے بستر پہ لیٹ جاؤ، میری چادر لے کے صبح اٹھنا، امانتیں حقداروں کو دینا، میرے پیچھے آ جانا۔ یہ ہستی اللہ کی امانت کو اپنے پاس رکھ سکتی ہے جو دشمنوں کی امانتوں کی بھی اتنی حفاظت کر رہے ہیں۔ اللہ بہتر جانتا ہے کہ کسے نبی بنا کے بھیجنا ہے۔ جو دشمنوں کی امانتوں کی اتنی حفاظت کرتے ہیں وہ اللہ کی امانت کی کتنی حفاظت کریں گے۔ کہ اپنے چچا زاد بھائی حضرت علی کی جان کو خطرے میں ڈالا ہے پر دشمنوں کی امانتوں کو خطرے میں، تو یہ رسول کی شان ہے۔ اللہ نے دین پہنچانے کے لیے خاص انتظام کیا ہے، دین پہنچانے کے لیے۔ اب مجھے بتائیں رسول سے میں نواسے تک پہنچ گیا، جب اللہ نے دین پہنچانے کے لیے خاص انتظام کیا